1947 میں تقسیم برصغیر کے بنیادی اصولوں کی پامالی کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر پر طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر لیا، مگر کشمیری عوام نے روز اول سے ہی بھارت کے اس جابرانہ اور ظالمانہ قبضے کے خلاف جدوجہد کی۔ کشمیریوں کی اس عظیم جدوجہد کو دبانے کے لیے بھارت نے 9 لاکھ سے زائد سپاہیوں کے ذریعے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو عملی طور پر جیل میں تبدیل کر دیا۔ میر وائس عمر فاروق نے 4 سالہ نظر بندی کے بعد رہائی کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی تحریک عوامی تحریک ہے اور اس تحریک کو طاقت کے ذریعے دبانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک نہ ایک دن کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کی وجہ سے کشمیر کے کئی خاندان منقسم ہو چکے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین انسانی مسئلہ ہے، اسے ہر صورت حل ہونا چاہیے۔ بہت سارے خاندان بشمول ہمارے اور دوست اس مصنوعی لکیر کے کھینچنے سے تقسیم اور جدا ہو گئے ہیں، ترس رہے ہیں کہ کب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، ان سے ملیں، اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ منائیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں۔ میں یہاں یہ بات واضح کروں کہ یہ مسئلہ کسی کے لیے علاقائی مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر جموں کشمیر کے عوام کے لیے یہ سب سے پہلے انسانی مسئلہ ہے۔ ہمیں علاقائی ذاتی مفاد سے اٹھ کر پہلے انسانی قدروں اور رشتوں کو سمجھنا ہوگا اور مسائل کے حل کے حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے بھارت کی مختلف جیلوں میں قید کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، درجنوں ہمارے سیاسی رہنما مرد و خواتین مختلف جیلوں پر سالہ سال سے پابند سلاسل ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان بچے، جن میں صحافی، انسانی حقوق کے علمبردار، وکلاء، ٹریڈرز، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ جتنا جلد ہو سکے ہم ان کو رہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے گھر والے ان کی بگڑتی صحت کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ میر وائس نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے وہ ہمیشہ سے ہی مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات چندہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منصب میر وائس دعوت میں یقین رکھتا ہے، مکالمے میں اور دلیل میں یقین رکھتا ہے۔ یہ منصب کسی بھی دور میں کسی بھی مکالمے یا مذاکرات سے انکاری رہا ہو، اس منصب نے ہر ایک کو برابر کا درجہ دیا اور مکالمے اور مذاکرات کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے کڑوے گھونٹ پیے، صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، عظیم قربانیاں پیش کی۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روشن تاریخ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر یقین رکھتی ہے۔ میر وائس عمر فاروق نے کہا کہ کشمیریوں کی حصول حق کے خود ارادیت کے لیے بے مثال قربانیاں ہیں، اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ ہم نے ہمیشہ ہر اس طریقہ کار جو تشدد کے خلاف، طاقت کے خلاف تھا، نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ عملی طور پر اس میں شریک بھی ہوئے تاکہ مسائل کا حل مذاکراتی اور مفاہمتی کاوشوں سے نکالا جا سکے۔ ان راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ مسائل کا حل پرامن ذرائع سے ہی ڈھونڈنا ہوگا تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو اور اشتراک عمل سے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جسے حل نہ کیا جا سکے۔ مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارت کو ہٹ دھرمی ختم کر کے مذاکرات کے میز پر آنا چاہیے اور تینوں فریق باہمی اتفاق اور مشاورت کے ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق قضیہ کشمیر کا پرامن اور مستقل حل نکال سکتے ہیں۔
नरेंद्र मोदी के इख्तदार में आने के बाद से भारत में आज़ादी सहाफत पर पहरे बिठा दिए गए हैं। मोदी हुकूमत सहाफ़ियों को हिरासा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ अपने जराइम को छुपाने के लिए आज़ाद सहाफत का गला घोंट रही है। भारत में सच बोलने की पादाश में सहाफ़ियों पर काले क़वानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी को भारत में आज़ाद सहाफत पर कतगनों का नोटिस लेना चाहिए।